السلام علیکم. الحمدللہ میں تھوڑا سا کیمرہ سیٹ کر لوں. السلام علیکم. الحمدللہ ہم آج تیسرا پارہ شروع کریں گے. ہم نے رمضان میں قرآن کا یہ سسٹم شروع کیا کہ ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ایک بار سب لوگ قرآن کو صرف ڈائریکٹ ترجمے سے سمجھ لیں کہ اللہ اس میں ہم سے چاہتا کیا ہے، اس نے ہم سے کہا کیا ہے. تو ہم نے کل الحمدللہ دوسرا پارہ کمپلیٹ کر لیا تھا اور آج ہم تیسرا پارہ شروع کریں گے انشاءاللہ تعالی. تو میں 2-5 منٹ کا وقت لے لیتا ہوں کہ جو لوگ کل تھے وہ لوگ آ جائیں. 3:30 کا ٹائم تھا. ایک بار مجھے ذرا آپ لوگ یہ بتا دیں کہ آواز صحیح آ رہی ہے تو بس تھوڑا سا میں ایک بار سٹارٹ کر دوں، کیونکہ کل تھوڑا سا ساؤنڈ میں ایشو ہو گیا تھا. تو جو بھی بھائی لائیو ہیں ایک بار مجھے بس یہ کنفرم کر دیں کہ آپ لوگوں کو میری آواز صحیح آ رہی ہے. کمنٹ کر دیں یا کسی طریقے سے بتا دیں مجھے، لائک کر دیں، کچھ کر دیں. اچھا ایک منٹ میں خود ہی چیک کر لیتا ہوں. میری آواز صحیح آ رہی ہے؟ بالکل ٹھیک آ رہی ہے. تو ہم شروع کرتے ہیں الحمدللہ. آج ہم تیسرا پارہ شروع کریں گے. کل ہم نے دوسرا پارہ کمپلیٹ کر لیا تھا. جن لوگوں نے دوسرا پارہ نہیں دیکھا ہے وہ پہلا دوسرا دونوں پارے میری فیس بک آئی ڈی اسی پہ اور یوٹیوب اکاؤنٹ انڈین میڈیا سینٹر اس پہ اویلیبل ہیں. آپ وہ سن سکتے ہیں. 1 گھنٹے کے ویڈیو ہوتے ہیں ڈیلی، اور 1 گھنٹہ آج انشاءاللہ ہم 1 گھنٹے میں اللہ نے چاہا تو اسے تیسرے پارے کو بھی کمپلیٹ کر لیں گے. تو ہم شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں جو لوگ لائیو ہیں انہیں بتا دوں کہ ہم سیدھا ترجمہ پڑھیں گے. ہم کوئی تفسیر کوئی چیزوں میں نہیں جائیں گے. ہم سیدھا ترجمہ پڑھیں گے تاکہ آپ تک سیدھی وہ بات پہنچ جائے کہ اللہ آپ سے چاہتا کیا ہے. اور سمجھانے کی بھی ذمہ داری اسی کی ہے. آپ کی اور میری ذمہ داری صرف کوشش کرنے کی ہے. تو ہم شروع کرتے ہیں. پارہ 3 آیت نمبر 249 سے ہم شروع کر رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. غرض جب طالوت فوجیں لے کر روانہ ہوا تو اس نے ان سے کہا کہ اللہ ایک نہر سے تمہاری آزمائش کرنے والا ہے. تو جو شخص اس میں سے پانی 1 منٹ ہاں تھوڑا سا ایک پیج پیچھے سے شروع کر دیا تھا ہم نے. شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اے ایمان والوں، جو مال ہم نے تم کو دیا ہے اس میں سے اس دن کے آنے سے پہلے خرچ کر لو جس میں نہ اعمال کا سودا ہو، نہ دوستی اور نہ سفارش ہو سکے. اور اللہ کے نہیں ماننے والے مطلب جو کفر کرتے ہیں وہ لوگ ظالم ہیں. اللہ وہ سچا معبود ہے کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، زندہ ہمیشہ رہنے والا، اسے نہ اونگ آتی ہے اور نہ نیند. جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے. کون ہے کہ اس کی اجازت کے بغیر اس سے کسی کی سفارش کر سکے؟ جو کچھ لوگوں کے سامنے ہو رہا ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہو چکا ہے اسے سب معلوم ہے، اور وہ اس کی معلومات میں سے کسی چیز پر قابو حاصل نہیں کر سکتے. ہاں جس قدر وہ چاہتا ہے اسی قدر معلوم کرا دیتا ہے. اس کی بادشاہی اور علم آسمان اور زمین سب پر حاوی ہے، اور اسے نہ ان کی حفاظت کچھ بھی مشکل نہیں. وہ بڑا عالی رتبہ اور جلیل القدر ہے. قدر کے دین اسلام میں زبردستی نہیں. ایک بات یہ سمجھیے، اللہ تعالیٰ نے یہ آپ سے سیدھے کہا ہے کہ دین اسلام میں زبردستی نہیں ہے. آپ لوگوں کو سمجھا سکتے ہیں لیکن آپ زبردستی نہیں کر سکتے. لا اکراہ فی الدین. دین اسلام میں زبردستی نہیں ہے. ہدایت صاف طور پر ظاہر اور گمراہی سے الگ ہو چکی ہے. تو جو شخص بتوں سے اعتقاد رکھے، مطلب مورتیوں سے اور ان چیزوں سے اعتقاد نہ رکھے اور اللہ پر ایمان لائے، اس نے ایسی مضبوط رسی ہاتھ میں پکڑ لی ہے جو کبھی ٹوٹنے والی نہیں. اور اللہ سب کچھ سنتا اور سب کچھ جانتا ہے. جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کا دوست اللہ ہے، ان کو اندھیرے سے نکال کر روشنی میں لے جاتا ہے. اور جو اللہ کو نہیں مانتے ہیں ان کے دوست شیطان ہیں کہ ان کو روشنی سے نکال کر اندھیرے میں لے جاتے ہیں. یہی لوگ دوزخی ہیں اور اس میں ہمیشہ رہیں گے.
بھلا تم نے اس شخص کو نہیں دیکھا جو اس گھمنڈ کی وجہ سے کہ اللہ نے اس کو سلطنت مطلب بادشاہت بخشی تھی، ابراہیم سے پروردگار کے بارے میں جھگڑنے لگا؟ جب ابراہیم نے کہا کہ میرا پروردگار تو وہ ہے جو جلاتا اور مارتا ہے، مطلب جو زندہ رکھتا ہے اور مار دیتا ہے، وہ بولا کہ جلا اور مار تو میں بھی سکتا ہوں۔ ابراہیم نے کہا کہ اللہ تو سورج کو پورب سے نکالتا ہے، آپ اسے پشچم سے نکال دیجئے۔ یہ سن کر جو بادشاہ تھا، جو اللہ کو نہیں ماننے والا تھا، وہ حیران رہ گیا، اور اللہ بے انصافوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ یا اسی طرح اس شخص کو نہیں دیکھا جس کا ایک گاؤں میں جو اپنی چھتوں پر گرا پڑا تھا اتفاقی گزر ہوا، تو اس نے کہا کہ اللہ اس کے باشندوں کو مرنے کے بعد کس طرح زندہ کرے گا؟ تو اللہ نے اس کی روح قبض کر لی اور 100 برس تک اس کو مردہ رکھا، پھر اس کو زندہ کر دیا اور پوچھا تم کتنی مدت تک مرے رہے ہو؟ اس نے جواب دیا کہ 1 دن یا اس سے بھی کچھ کم۔ اللہ نے فرمایا نہیں، بلکہ 100 برس تک مرے رہے ہو، اور اپنے کھانے پینے کی چیزوں کو دیکھو کہ اتنی مدت میں بالکل ہی سڑی گلی نہیں، اور اپنے گدھے کو بھی دیکھو جو مرا پڑا ہے۔ غرض ان باتوں سے یہ ہے کہ ہم تم لوگوں کے لیے اپنی قدرت کی نشانی بیان اور ہم تم کو لوگوں کے لیے اپنی قدرت کی نشانی بنائیں، اور گدھے کی ہڈیوں کو دیکھو کہ ہم ان کو کیسے جوڑ دیتے ہیں اور اس پر کس طرح گوشت پوست چڑھا دیتے ہیں۔ جب یہ واقعے اس نے دیکھے تو بول اٹھا کہ میں یقین کرتا ہوں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور جب ابراہیم نے اللہ سے کہا کہ اے پروردگار مجھے دکھا کہ تو مردوں کو کس طرح زندہ کرے گا، اللہ نے فرمایا کیا تم نے اس بات کو برابر نہیں مانا، مطلب یقین نہیں کیا؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں، لیکن میں دیکھنا اس لیے چاہتا ہوں کہ میرا دل کامل اطمینان حاصل کر لے۔ اللہ نے فرمایا کہ 4 جانور پکڑ کر اپنے پاس منگا لو اور ٹکڑے ٹکڑے کرا دو، پھر ان کا ایک ایک ٹکڑا ایک ایک پہاڑ پر رکھوا دو، پھر ان کو بلاؤ تو وہ تمہارے پاس دوڑتے چلے آئیں گے، اور جان رکھو کہ اللہ غالب اور حکمت والا ہے۔ جو لوگ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کے مال کی مثال اس دانے کی سی ہے۔ یہ بات میں آپ کو تھوڑا سا ڈسکرائب کروں گا۔ ان کے دانے کی مثال اس دانے کی سی ہے کہ اس میں 7 بالیں اگیں اور ہر ایک بال میں 100 دانے ہوں، اور اللہ جس کے مال کو چاہتا ہے زیادہ کر دیتا ہے، اور وہ بڑی وسعت والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ آپ جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کریں گے اس کی مثال ایسی ہے کہ آپ نے ایک دانہ اگایا اور اس دانے میں سے 7 بالیں نکلیں، 7 اور دانے پھوٹ کے جو گیہوں کی بالیں ہوتی ہیں وہ نکل جاتی ہیں، تو 1 into 7 تو وہ نکل گئیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اور ان میں سے ہر ایک بال میں 100 دانے ہوں into 100۔ میری میتھس اتنی اچھی نہیں ہے اس لیے میں آپ کو ایگزیکٹ نمبر نہیں بتا رہا، لیکن 1 into 7 into 100، تو یہ ان کے مال کی مثال ہے۔ اللہ اتنا آپ کو اس کا بدلہ عطا کرے گا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ جو لوگ اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، پھر اس کے بعد نہ اس خرچ کا کسی پر احسان رکھتے ہیں اور نہ کسی کو تکلیف دیتے ہیں، ان کا بدلہ ان کے پروردگار کے پاس تیار ہے۔ قیامت کے دن نہ ان کو کچھ ڈر ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ جس خیرات دینے کے بعد لینے والے کو تکلیف دی جائے اس سے تو نرم بات کہہ دینی اور اس کی بے ادبی سے درگزر کرنا ہی بہتر ہے، اور اللہ بے پرواہ اور بردبار ہے۔ اب اللہ تعالیٰ یہاں پر ایک بات یہ بتا رہا ہے آپ کو کہ آپ اللہ کی راہ میں خرچ کریں، لیکن اس کے بعد نہ تو جس کے اوپر خرچ کریں، آپ کے کسی رشتہ دار کے لیے خرچ کر رہے ہیں، کسی غریب کے لیے کر رہے ہیں، تو نہ تو اس کے اوپر احسان رکھیں، اس کو بار بار جتائیں کہ دیکھ میں نے تیرے لیے یہ کیا تھا، یا میں نے اس مسجد میں چندہ دے دیا تھا، یا ایسا کر دیا تھا، یا میں نے ہمارے اس رشتہ دار کے ساتھ ایسا کیا۔ آپ نے اللہ کے لیے کیا ہے، کر کے بھول جائیے۔ اور اگر آپ احسان جتائیں تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ پھر خرچ مت کرو، پھر تو تم منہ سے اس سے کہہ دو کہ بھائی صاحب رہنے دیجئے میں نہیں کر پاؤں گا، نرم بات کہہ کے اسے درگزر کر دو۔ احسان جتانے والے کام سے تو نہیں کرنا زیادہ بہتر ہے۔ بردبار ہے۔ مومنوں، اپنے صدقات و خیرات احسان رکھنے اور تکلیف دینے سے اس شخص کی طرح برباد نہ کر دینا جو لوگوں کو دکھانے کے لیے مال خرچ کرتا ہے اور اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتا، تو اس کے مال کی مثال اس چٹان کی سی ہے جس پر تھوڑی سی مٹی پڑی ہو، پھر اس پر زور کی بارش برس کر اسے صاف کر ڈالے۔ اسی طرح یہ دکھاوا کرنے والے لوگ اپنے اعمال کا کچھ بھی بدلہ حاصل نہیں کر سکیں گے۔ آپ نے بہت محنت سے پیسہ دیا، کمایا، اسے اللہ کی راہ میں خرچ کیا یا کسی کی مدد کی، اور پھر آپ نے اس کو دنیا کے سامنے اسے بار بار گنا دیا، اس آدمی کے دل کو دکھا دیا کہ بار بار اسے احسان گنا کے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے پھر وہ بیکار ہے، اس کا کوئی بدلہ نہیں ہے آخرت میں۔
اس کا کچھ بھی بدلہ حاصل نہیں کر سکیں گے۔ اور اللہ ایسے ناشکروں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ اور جو لوگ اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے خلوص نیت سے اپنا مال خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال ایک باغ کی سی ہے جو اونچی جگہ پر واقع ہو، جب اس پر بارش پڑے تو 100 گنا پھل لائے، اور بارش نہ بھی پڑے تو خیر تھوڑی بہت پھوار ہی صحیح، اور اللہ تمہارے کاموں کو دیکھ رہا ہے۔ لیکن جو لوگ خلوص نیت کے ساتھ صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے، کسی انسان کے دکھاوے یا اس کو تکلیف دینے کے لیے نہیں، صرف انسان کو اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنا مال خرچ کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کی مثال ایسی ہے جو ایک بہت اونچی جگہ پہ ایک پہاڑ ہو، اس پہ ان کا باغ ہو، ایک اونچی جگہ پہ ان کا باغ ہو، اور اس پہ 100 گنا پھل آئے، بارش برسے تو بھی 100 گنا پھل آئے، اور بارش نہیں بھی برسے، صرف پھوار ہی پڑ جائے تو بھی 100 گنا پھل آئے۔ تو کتنا بہترین بدلہ ہے یہ دیکھیے آپ۔ بھلا تم میں کوئی یہ چاہتا ہے کہ کھجوروں اور انگوروں کا ایک باغ ہو جس میں نہریں بہہ رہی ہوں، اور اس کے لیے ہر قسم کے میوے موجود ہوں، اور اسے بڑھاپا آ پکڑے اور اس کے ننھے ننھے بچے بھی ہوں، یکایک اس باغ پر آگ کا بھرا ہوا بگولا بونڈر چلے اور وہ جل کر راکھ کا ڈھیر ہو جائے؟ اس طرح اللہ تم سے اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان فرماتا ہے تاکہ تم سوچو اور سمجھو۔ اب یہاں پر یہ پھر ایک بار اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، سورہ بقرہ میں ہی ہم جانے کتنی بار پہلے پڑھ چکے ہیں، اور یہ پھر اللہ تعالیٰ ہم سے کہہ رہا ہے کہ ہم اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان فرماتے ہیں تاکہ تم سوچو اور تم سمجھو۔ تو یہ آیتیں کوئی اتنا راکٹ سائنس نہیں ہے کہ آپ کو اس کے لیے 10-15 سال سمجھنا پڑے گا یا 2-5 سال کا کورس کرنا پڑے گا۔ یہ آیتیں آپ کے لیے اللہ نے پہلے ہی کھول کے بیان فرما دی ہیں تاکہ آپ سوچیں اور سمجھیں۔ مومنوں، جو پاکیزہ اور عمدہ مال تم کماتے ہو اور جو چیزیں ہم تمہارے لیے زمین سے نکالتے ہیں ان میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اور بری اور ناپاک چیزیں دینے کا ارادہ نہ کرنا کہ اگر وہ تمہیں دیے جائیں تو اس کے علاوہ کہ لیتے وقت آنکھیں بند کر لو، ان کو کبھی بھی نہ لو، اور جان رکھو کہ اللہ بے پرواہ اور تعریف کے قابل ہے۔ اور دیکھنا، شیطان کا کہا نہ ماننا وہ تمہیں تنگ دستی کا خوف دلاتا ہے اور بے حیائی کے کام کرنے کو کہتا ہے۔ مطلب شیطان آپ کو یہ خوف دلاتا ہے کہ اگر آپ شیطان آپ کو یہ خوف دلاتا ہے کہ اگر آپ خرچہ کر دیں گے اللہ کی راہ میں تو آپ کا ہاتھ تنگ ہو جائے گا، تو اس چکر میں مت آنا، اور بے حیائی کے کام کرنے کو شیطان تم سے کہتا ہے، اس کا کہا نہ ماننا، بے حیائی کام کرنے کو کہتا۔ اور اللہ تم سے اپنی بخشش اور رحمت کا وعدہ کرتا ہے، اور اللہ بڑی وسعت والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ وہ جس کو چاہتا ہے دانائی بخشتا ہے، اور جس کو دانائی ملی بے شک اس کو بڑی نعمت ملی، اور نصیحت تو وہی لوگ قبول کرتے ہیں جو عقل مند ہیں۔ اور تم اللہ کی راہ میں جس طرح کا خرچ کرو یا کوئی نذر مانو، اللہ اس کو جانتا ہے، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ اللہ، آپ جو بھی مال خرچ کر رہے ہو، اللہ آپ کے دل کے حالات کو جانتا ہے، اس سے آپ کچھ چھپا نہیں سکتے، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ اگر تم خیرات ظاہر میں دو تو وہ خوب ہے، اور اگر چھپے دو اور دو بھی ضرورت مند کو تو وہ خوب تر ہے، اور اس طرح کا دینا تمہارے گناہوں کو بھی دور کر دے گا، اور اللہ کو تمہارے کاموں کی سب خبر ہے۔ آپ کے رشتہ دار ہیں، پریشانی میں ہیں، پہلے ہم نے پڑھ چکے ہیں کہ سب سے پہلا حق آپ کے رشتہ داروں کا ہے، ان کو ظاہر میں دیں تو بھی اچھا ہے، اور اگر چھپے طور پہ دیں تو وہ سب سے زیادہ اچھا ہے، اور ایسا کام کرنا آپ کے گناہوں کو بھی دھو دیتا ہے۔ اے محمد، تم ان لوگوں کی ہدایت کے ذمہ دار نہیں ہو، بلکہ اللہ ہی جس کو چاہتا ہے ہدایت بخشتا ہے۔ اور مومنوں، تم جو مال خرچ کرو گے تو اس کا فائدہ تم ہی کو ہے، اور تم جو خرچ کرو گے وہ تمہیں پورا دے دیا جائے گا، اور تمہارا کچھ نقصان نہیں کیا جائے گا۔ تم جو خرچ کرو گے تو ان ضرورت مندوں کے لیے جو اللہ کی راہ میں رکے بیٹھے ہیں اور ملک میں کسی طرف جانے کی طاقت نہیں رکھتے اور مانگنے میں شرم کھاتے ہیں، یہاں تک کہ نہ مانگنے کی وجہ سے انجان آدمی ان کو مالدار خیال کرتا ہے۔ یہ آیت ہمیں سمجھنا بے انتہا ضروری ہے۔ ہمارے خاندان میں، ہمارے معاشرے میں ایسے بہت عزت دار لوگ ہوتے ہیں، ایسے بہت سیلف ریسپیکٹ والے لوگ ہوتے ہیں جو منہ سے مانگ نہیں پاتے، لیکن ان کے حالات برے ہوتے ہیں، اور ان کو انجان آدمی مالدار خیال کرتا ہے۔ ایسے لوگوں کو ڈھونڈ کے مدد کیجیے، ان کے لیے اسپیشل اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ وہ عزت شرم کی وجہ سے منہ پھوڑ کے مانگ نہیں سکتے، لیکن ان کے حالات برے ہیں، تو آپ پہ ڈھونڈنا، آپ کو دیکھنا چاہیے کہ ہمارے رشتہ داروں میں ایسا کون ہے۔ ان کو شرم کھاتے ہیں، یہاں تک کہ نہ مانگنے کی وجہ سے انجان آدمی ان کو مالدار خیال کرتا ہے، اور تم
اندازے سے ان کو صاف پہچان لو کہ حاجت مند ہیں، ضرورت مند ہیں، اور شرم کی وجہ سے لوگوں سے منہ پھوڑ کر لپٹ کر نہیں مانگ سکتے۔ اور تم جو مال خرچ کرو گے کچھ شک نہیں کہ اللہ اس کو جانتا ہے۔ جو لوگ اپنا مال رات اور دن اور چھپے اور ظاہر اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں رہتے ہیں، ان کا بدلہ پروردگار کے پاس ہے، اور ان کو قیامت کے دن نہ کسی طرح کا خوف ہوگا اور نہ غم۔ جو لوگ سود کھاتے ہیں، جو لوگ ربا کھاتے ہیں، جو لوگ بیاس کھاتے ہیں، وہ قبروں میں اس طرح حواس کھوئے ہوئے اٹھیں گے۔ وہ جب اٹھیں گے قیامت کے دن تو اس طرح اٹھیں گے جیسے کسی جن نے لپٹ کر ان کو دیوانہ بنا دیا ہو، اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ سودا بیچنا بھی تو نفع کے لحاظ سے ویسا ہی ہے جیسے سود لینا، حالانکہ سودے کو اللہ نے حلال کیا ہے اور سود کو حرام۔ تو جس شخص کے پاس اللہ کی نصیحت پہنچی اور وہ سود لینے سے باز آ گیا تو جو پہلے ہو چکا وہ اس کا، اور قیامت میں اس کا معاملہ تو اللہ کے سپرد، اور جو پھر لینے لگا تو ایسے لوگ دوزخی ہیں کہ ہمیشہ دوزخ میں جلتے رہیں گے۔ بیاز کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ آپ کو ایسا نہیں ہے کہ دوزخ کے نکال کے آپ کو باہر ڈال دیا جائے گا۔ بیاز کے لیے اللہ نے صاف صاف کہہ دیا کہ اگر آپ بیاز کھاؤ گے، قرآن کی آیت آپ کے پاس آنے کے باوجود آپ بیاز کھاؤ گے تو ایسے لوگ جہنمی ہیں اور ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جلتے رہیں گے۔ اور یہ قرآن ہے، یہ پلٹا نہیں جا سکتا، یہ جھوٹا نہیں ہے، یہ دھیان رکھیے۔ اللہ سود کو نابود یعنی بے بدکر کرتا ہے اور خیرات کی برکت کو بڑھاتا ہے، اور اللہ کسی ناشکر گنہگار کو دوست نہیں رکھتا۔ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے اور نماز پڑھتے اور زکوٰۃ دیتے رہے، ان کو ان کے کاموں کا بدلہ اللہ کے ہاں ملے گا۔ قیامت کے دن ان کا نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمناک ہوں گے۔ مومنو، اللہ سے ڈرو، اور اگر ایمان رکھتے ہو تو جتنا سود باقی رہ گیا ہے اس کو چھوڑ دو۔ اگر ایسا نہ کرو تو خبردار ہو جاؤ کہ تم اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہوتے ہو، اور اگر توبہ کر لو گے اور سود چھوڑ دو گے تو تم کو اپنی اصل رقم لینے کا حق ہے، اور جس میں نہ اوروں کا نقصان نہ تمہارا نقصان۔ اب اللہ تعالیٰ صاف صاف فرما رہا ہے کہ اگر تم سود لیتے ہو، اگر تم بیاس کا کاروبار کرتے ہو، اگر تم بیاس کھاتے ہو تو اللہ اور اس کے نبی سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اللہ معاف کرے، اللہ ہم سب کو سود سے بچائے، نہ تمہارا نقصان۔ اور اگر قرض لینے والا تنگ دست ہو تو اسے فراخی حاصل ہونے تک مہلت دو، اور اگر قرض رقم بخش ہی دو تو تمہارے لیے زیادہ اچھا ہے، بشرطے تم سمجھو۔ اب یہاں پر ایک چیز آئی، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے کہ اگر تمہیں پتہ ہے کہ جس کو تم نے قرض دیا ہے، چاہے بیاس پہ دیا تھا، تم نے بیاس چھوڑ دیا، لیکن تمہیں پتہ ہے کہ تم نے اس کو قرض دیا ہے اور وہ تنگ دست ہے، غریب ہے، اس کا ہاتھ ابھی خلاصہ نہیں ہے واپس دینے کا، تو اس کی فراخت حاصل ہونے تک موقع دو۔ اور اگر تم بخش ہی دو، اس کے حالات کو دیکھ کے اللہ کے لیے بخش دو، تو تمہارے لیے سب سے بہترین کام ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ جس نے ادھار دیا ہے اس کو باندھ رہا ہے کہ آپ سامنے والے پہ چڑھ کے کھڑے مت ہو جاؤ گردن پہ تلوار رکھ کے۔ اب لیکن میں اس میں ایک چیز کا اضافہ کرنا چاہوں گا، ایک حدیث آپ کو اور بتانا چاہوں گا کہ اللہ نے یہاں قرض دینے والے کو تو باندھ دیا، لیکن اللہ نے قرض لینے والے کو بھی باندھا ہے۔ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ایک آدمی پیدا ہو اور اللہ کی راہ میں شہید ہو، پھر وہ شہید کا درجہ آپ سب کو پتہ ہے کہ اس کا خون کا قطرہ زمین پہ گرنے سے پہلے اس کی مغفرت ہو جاتی ہے، وہ جنتی ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا ایک آدمی اللہ کی راہ میں ایک آدمی پیدا ہو اور اللہ کی راہ میں شہید ہو، پھر دوبارہ پیدا ہو اور پھر شہید ہو، اور پھر تبارہ پیدا ہو اور پھر شہید ہو، لیکن وہ اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک اس پہ کسی کا قرضہ ہے اور وہ ادا نہ کر دیا جائے یا وہ معاف نہ کر دیا جائے۔ تو اللہ نے دونوں لوگوں کو باندھا ہے، قرض لینے والے کو بھی اور دینے والے کو بھی۔ اور اس دن سے ڈرو جب کہ تم اللہ کے حضور میں لوٹ کر جاؤ گے، اور ہر شخص اپنے اعمال کا پورا بدلہ پائے گا اور کسی کا کچھ نقصان نہ ہوگا۔ مومنو، جب تم آپس میں کسی طے مدت کے لیے قرض کا معاملہ کرنے لگو، اب آپ سنیے، جو ہمارے بیچ میں آج کل زیادہ تر اس معاشرے میں برائیاں آ رہی ہیں، لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں، ان کی اصل وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مومنو، جب تم آپس میں کسی طے مدت ایک ٹائم کے لیے قرض کا معاملہ کرنے لگو تو اس کو لکھ لیا کرو، اور لکھنے والا تم میں سے کسی کا نقصان نہ کرے بلکہ انصاف سے لکھے، ساتھ ہی لکھنے والا جیسا اسے اللہ نے سکھایا ہے لکھنے سے انکار بھی نہ کرے، اور دستاویز لکھ دے، اور جو شخص قرض لے وہی دستاویز کا مضمون بول کر لکھوائے۔ اگر ہم کسی کو قرض دے رہے ہیں یا کوئی ڈیل کر رہے ہیں تو جو قرض لے رہا ہے، جو کمزور پارٹی ہے، وہ مضمون بول کے لکھوائے گا۔
لکھوائے، اور اگر قرض لینے والا بے عقل ہو یا ضعیف ہو، کمزور ہو، اس میں عقل زیادہ نہیں ہو، یا مضمون لکھوانے کی صلاحیت قابلیت نہ رکھتا ہو، تو جو اس کا ولی ہو، اس کے ساتھ جو آدمی ہو، اس کا جو بھروسے کا آدمی ہو، جو اس کا ولی ہو، وہ انصاف کے ساتھ مضمون لکھوائے، اور اپنے میں سے دو مردوں کو ایسے معاملے کا گواہ کر لیا کرو، اور اگر 2 مرد نہ ہو تو 1 مرد اور 2 عورتیں جن کو تم گواہ پسند کرو کافی ہیں۔ اور اگر اب 2 عورتیں کیوں کافی ہیں؟ کہ اگر ان میں سے ایک بھول جائے گی تو دوسری اسے یاد دلائے گی، اور جب گواہ گواہی کے لیے طلب کیے جائیں تو انکار نہ کریں۔ یہ پریشانی بھی ہمارے بیچ بہت پیدا ہو گئی کہ ہم ایک معاملے میں بیٹھ جاتے ہیں، لیکن مان لیجئے میں نے اپنے دوستوں کو بٹھایا اور میں ہی غلط ہوں، تو میں جب دوسری پارٹی انہیں بلائے گی کہ بھائی صاحب آ جائیے، آپ گواہی کے ٹائم تھے، تو وہ کہیں گے یار ہم تو نہیں آ سکتے، یار دیکھو ہمارا معاملہ محسن بھائی سے ایسا ہے۔ تو میں ایک بات بتاؤں آپ کو کہ آپ اللہ سے بڑا آپ کے لیے کوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو پابند کر رہا ہے کہ گواہ جب گواہی کے لیے بلائے جائیں تو وہ انکار نہ کریں، اور قرض تھوڑا ہو یا بہت اس کی دستاویز میں لکھنے لکھانے میں کاہلی نہ کرنا، اماؤنٹ چھوٹا ہو یا بڑا اس میں لاپرواہی کاہلی مت کرنا۔ یہ بات اللہ کے نزدیک انصاف کے قریب ہے، اور گواہی کے لیے بھی یہ بہت ہی صحیح طریقہ ہے، اس سے تمہیں کسی طرح کا شک و شبہ نہ پڑے گا۔ ہاں اگر سودا ہاتھ کے ساتھ ہو جو تم آپس میں لیتے دیتے ہو، تو اگر ایسے معاملوں کے دستاویز نہ لکھو تو تم پر کچھ گناہ نہیں، اور جب خرید و فروخت کیا کرو تو بھی گواہی کر لیا کرو، اور دستاویز کے لکھنے والے اور گواہ معاملہ کرنے والوں کا کسی طرح کا نقصان نہ کریں۔ دستاویز لکھنے والے اور گواہ کسی کا نقصان نہ کریں۔ اگر تم لوگ ایسا کرو تو یہ تمہارے لیے، اگر تم لوگ ایسا کرو مطلب کسی کی طرف جھک جاؤ، کسی کا نقصان کرو، تو یہ تمہارے لیے گناہ کی بات ہے، اور اللہ سے ڈرو اور دیکھو کہ وہ تم کو کیسی مفید فائدے کی باتیں سکھاتا ہے، اور اللہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ اور اگر تم سفر پر ہو اور دستاویز لکھنے والا نہ مل سکے تو کوئی چیز رہن بقبضہ رکھ کر قرض لے لو، مطلب رہن رکھ کر قرض لے لو۔ اور اگر کوئی کسی کو امین سمجھے یعنی امانت والا سمجھے، ایماندار سمجھے، یعنی رہن کے بغیر بھی قرض دے دے، تو امانت دار کو چاہیے کہ امانت والے کی امانت ادا کر دے اور اللہ سے جو اس کا پروردگار ہے ڈرے۔ اب میں نے امانت لے کے قرض دے دیا، اب سامنے والا آیا کہ بھئی یہ پیسے لے لو اور امانت واپس دے دو، اور میں نانکر کر رہا ہوں، یہ میں نہیں کر سکتا، امانت ادا کرنی پڑے گی۔ اور اللہ سے جو اس کا پروردگار ہے ڈرے، تو دیکھنا گواہی کو مت چھپانا۔ اب اللہ آپ کو پھر باندھ رہا ہے کہ آپ گواہی کو نہیں چھپا سکتے جب آپ کو گواہی کے لیے بلایا جا رہا ہے، اور جو اس کو چھپائے گا وہ دل کے گناہگار ہوگا، اور اللہ تمہارے سب کاموں کو جانتا ہے۔ جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے۔ تم اپنے دلوں کی بات کو ظاہر کرو گے تو یا چھپاؤ گے تو اللہ تم سے اس کا حساب لے گا، پھر وہ جسے چاہے مغفرت کرے اور جسے چاہے عذاب دے، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اللہ کہ رسول اس کتاب پر جو ان کے پروردگار کی طرف سے ان پر نازل ہوئی ہے ایمان رکھتے ہیں، اور مومن بھی سب اللہ پر، اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے پیغمبروں پر ایمان رکھتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہم اس کے اب یہاں پر پھر ایک بار پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہمارے یہاں ایک بات کا بہت چلن ہے کہ ہم کہہ دیتے ہیں کہ اللہ کے نبی تو سب سے اونچے اور وہ والے نبی سب سے اونچے۔ ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے کہ جو مومن ہیں اللہ پیغمبروں پر ایمان رکھتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہم اس کے پیغمبروں میں کسی میں کچھ فرق نہیں کرتے۔ ہم عیسیٰ علیہ السلام کی بھی اتنی ہی عزت اور رتبہ مانتے ہیں جتنا ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مانتے ہیں، اور وہ اللہ سے عرض کرتے ہیں کہ ہم نے تیرا حکم سنا اور قبول کیا۔ اے میرے پروردگار، ہم تیری بخشش مانگتے ہیں اور تیری ہی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اللہ کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا، یہ بہت زیادہ سمجھنے کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے کہ آپ کے اوپر کوئی پریشانی آئی ہے تو آپ گھبرائیے مت۔ آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ اللہ میرے اوپر اتنی ہی پریشانی دے گا، اتنی ہی پریشانی ڈالے گا جتنا میرے میں برداشت کرنے کی ہمت ہے، طاقت ہے۔ تو اللہ کسی پر اس کی برداشت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ اچھے کام کرے گا تو اس کو ان کا فائدہ ملے گا، برے کام کرے گا تو اسے ان کا نقصان پہنچے گا۔ اے پروردگار، اب آپ یہاں ایک بات سمجھیے کہ ہم سوچتے ہیں، اب یہاں ایک بات سمجھیے کہ ہم سوچتے ہیں کہ یار ہمارے اوپر یہ نقصان، ہمیں نقصان کیوں ہو رہا ہے، دھندے میں کیوں نقصان ہو رہا ہے، ہمارے ساتھ ایکسیڈنٹ کیوں ہو رہے ہیں، ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر اچھے کام کرو گے تو تمہیں اس کا فائدہ ملے گا، اور برے کام کرو گے تو تمہیں ان کا نقصان پہنچے گا۔ اے پروردگار، اگر ہم سے بھول یا چوک ہو گئی ہو تو ہماری پکڑ نہ کیجیے۔ اے پروردگار، ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈالیے جیسا تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا۔ اے میرے پروردگار، جتنا بوجھ اٹھانے کی ہم میں طاقت نہیں اتنا ہمارے سر
پر نہ رکھنا، اور اے پروردگار ہمارے گناہوں سے درگزر کر اور ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما، تو ہی ہمارا مالک ہے اور ہم کو اللہ کے نہ ماننے والوں پر غالب فرما۔ یہ سورہ بقرہ کمپلیٹ ہوئی الحمدللہ۔ میرا 1 منٹ موبائل کی بیٹری جا رہی ہے تو میں چارجنگ پہ لگا لوں، 1 منٹ کا وقفہ دیجئے۔ سورہ بقرہ الحمدللہ کمپلیٹ ہو گئی ہے۔ معزز تو الحمدللہ ہماری سورہ بقرہ کمپلیٹ ہو گئی ہے، 2.5 پارے کی سورہ بقرہ ہے، اور یہ کمپلیٹ بیٹا چارجر لگا دیجئے، تو بیٹا چارجنگ لا کے اور چارجر لگا دیجئے، کیبل دیکھیے ادھر ہوگا باہر سب۔ تو الحمدللہ اب ہم سورہ آل عمران شروع کرنے جا رہے ہیں۔ تیسری سورت ہے۔ آل عمران کا مطلب ہوتا ہے عمران کا خاندان، عمران کی آل محمد، آل عمران۔ تو تیسری سورت ہے، پیلی والی کیبل لا کے لگائیے۔ تو ہم تیسری سورت شروع کرنے جا رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم۔ اللہ جو معبود برحق ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، زندہ ہمیشہ رہنے والا۔ اس نے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم پر سچی کتاب نازل کی جو پہلی آسمانی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، اور اسی نے تورات اور انجیل نازل کی، یعنی لوگوں کی ہدایت کے لیے پہلے تورات اور انجیل اتاری، اور پھر قرآن جو حق اور باطل کو الگ الگ کر دینے والا ہے نازل کیا۔ جو لوگ اللہ کی آیتوں سے انکار کرتے ہیں ان کو سخت عذاب ہوگا، اور اللہ زبردست بدلہ لینے والا ہے۔ اللہ ایسا خبر رکھنے والا اور دیکھنے والا ہے کہ کوئی چیز اس سے چھپی نہیں، نہ زمین میں نہ آسمان میں۔ وہی تو ہے جو ماں کے پیٹ میں جیسی چاہتا ہے تمہاری شکلیں بناتا ہے، اس غالب حکمت والے کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اوپر لگا دیجیے وہاں پہ، یا ادھر لگا دیجیے اس میں، کوئی بات نہیں۔ وہی تو ہے جس نے تم پر کتاب اتاری جس کی کچھ آیتیں محکم ہیں اور وہی اصل کتاب ہے، اور کچھ متشابہ ہیں۔ تو جن لوگوں کے دل میں ٹیڑھ ہے وہ متشابہ کی پیروی کرتے ہیں تاکہ فتنے پھیلائیں، اور اصلی مراد تو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اب یہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کچھ آیتیں ایسی ہیں کہ جیسے حام میم اور الف لام میم، ایسی آیتیں ہیں، یہ متشابہات ہیں، ان کا علم کسی کو بھی نہیں ہے، ان کا علم کسی کو بھی نہیں ہے، ان کے بارے میں کوئی نہیں جانتا۔ تو آپ کو جو محکم آیتیں ہیں وہ ان پہ چلنا ہے، جو سیدھی سیدھی آیتیں ہیں۔ تو متشابہ کی پیروی کرتے ہیں تاکہ فتنے پھیلائیں، اور اصلی مراد اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اور جو لوگ علم میں کامل ہوتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ان پر ایمان لائے اور وہ سب ہمارے پروردگار کی طرف سے ہیں، اور نصیحت تو عقل مند ہی قبول کرتے ہیں۔ ہو رہا چارج۔ اور نصیحت تو عقل مند ہی قبول کرتے ہیں۔ اے پروردگار جب تو نے ہمیں ہدایت بخشی ہے تو اس کے بعد ہمارے دلوں میں ٹیڑھ نہ پیدا کر دینا، اور ہمیں اپنے یہاں سے نعمت عطا فرما، تو تو بڑا عطا فرمانے والا ہے۔ اے پروردگار تو اس دن جس کے آنے میں کچھ بھی شک نہیں، یعنی قیامت کا دن، سب لوگوں کو اپنے حضور میں جمع کر لے گا۔ بے شک اللہ وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ جو لوگ کافر ہوئے، جو اللہ کو نہیں مانتے، اس دن نہ تو ان کا مال ہی اللہ کے عذاب سے ان کو بچا سکے گا، اور نہ ان کی اولاد ہی کچھ کام آئے گی، اور یہ لوگ جہنم کی آگ کا ایندھن ہوں گے۔ ان کا حال بھی فرعونیوں اور ان سے پہلے کے لوگوں کا سا ہوگا جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا، تو اللہ نے ان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے عذاب میں پکڑ لیا تھا، اور اللہ سخت عذاب کرنے والا ہے۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم سب سے بہتر بدلہ لینے والے ہیں۔ تو اگر آپ کے معاملات ہیں اور آپ اپنے بدلے کو اللہ پہ چھوڑتے ہیں تو یقین رکھیے کہ اللہ سب سے بہتر بدلہ لینے والا ہے۔ اے پیغمبر کافروں سے کہہ دو جو اللہ کو نہیں مانتے، ان سے کہہ دو کہ تم دنیا میں بھی بہت جلد مغلوب ہو جاؤ گے، اور آخرت میں بھی جہنم کی طرف ہانکے جاؤ گے، اور وہ بہت بری جگہ ہے۔ تمہارے لیے دو گروہوں میں جو بدر کی لڑائی کے دن آپس میں بھڑ گئے، اللہ کی قدرت کی شاندار نشانی تھی۔ ایک گروہ مسلمانوں کا تھا اور وہ اللہ کی راہ میں لڑ رہا تھا، دوسرا گروہ اللہ کے نہ ماننے والوں کا تھا، ان کو اپنی آنکھوں سے اپنے سے 2 گنا دیکھ رہا تھا، اور اللہ اپنی مدد سے جس کو چاہتا ہے مدد دیتا ہے۔ جو بشارت والے کھلی آنکھوں والے ہیں ان کے لیے اس واقعے میں بڑا سبق ہے۔ لوگوں کو ان کی خواہشوں کی چیزیں، یعنی عورتیں اور بیٹے اور سونے چاندی کے بڑے بڑے ڈھیر اور نشان لگے ہوئے گھوڑے اور مویشی اور کھیتی باڑی زینت دار معلوم ہوتی ہے،
یہ سب دنیا ہی کی زندگی کا سامان ہے، زندگی کے سامان ہیں، اور اللہ کے پاس بہت اچھا ٹھکانہ ہے۔ اے پیغمبر ان سے کہو کہ بھلا تم کو ایسی چیز بتاؤں جو ان چیزوں سے کہیں اچھی ہو۔ سنو، جو لوگ پرہیزگار ہیں ان کے لیے اللہ کے یہاں بہشت کے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ بہشت یعنی جنت کے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور پاکیزہ عورتیں ہیں۔ سب سے بڑھ کر اللہ کی خوشنودی، اور اللہ اپنے نیک بندوں کو دیکھ رہا ہے جو اللہ سے التجا کرتے ہیں کہ پروردگار ہم ایمان لے آئے، سو ہم کو ہمارے گناہوں کو معاف فرما اور دوزخ کے عذاب سے بچا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو پریشانیوں میں صبر کرتے ہیں، سچ بولتے ہیں، عبادت میں لگے رہتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، سحر کے وقتوں میں گناہوں کی معافی مانگا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہاں کلاسیفائی کر رہا ہے یہ کون سے لوگ ہیں۔ کون سے لوگ ہیں؟ جو صبر کرتے ہیں، جو سچ بولتے ہیں، جو ہمارے چاروں طرف سے اڑتا جا رہی ہے جو چیز، ہم جھوٹ کے علاوہ کچھ بول ہی نہیں رہے، جو سچ بولتے ہیں، جو عبادت میں لگے رہتے ہیں، جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور سحر کے وقت یعنی تہجد سے پہلے، تہجد کے وقت اور سحر کے وقتوں میں گناہوں کی معافی مانگا کرتے ہیں۔ اللہ تو اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور فرشتے اور علم والے لوگ جو انصاف پر قائم ہیں یہ بھی گواہی دیتے ہیں اس غالب حکمت والے کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ دین تو اللہ کے نزدیک اسلام ہے، اور اہل کتاب نے جو اس دین سے اختلاف کیا تو علم کے حاصل ہونے کے بعد آپس کی ضد سے کیا، اور جو شخص اللہ کی آیتوں کا نہ مانے تو اللہ جلد حساب لینے والا اور سزا دینے والا ہے۔ اے پیغمبر اگر یہ لوگ تم سے جھگڑنے لگیں تو کہنا کہ میں اور میری پیروی کرنے والے تو اللہ کے فرمانبردار ہو چکے، اور اہل کتاب اور ان پڑھ لوگوں سے کہو کہ کیا تم بھی اللہ کے فرمانبردار بنتے ہو، اسلام لاتے ہو؟ اگر یہ لوگ اسلام لے آئیں تو بے شک ہدایت پا لیں، اور اگر تمہارا کہا نہ مانے تو تمہارا کام صرف اللہ کا پیغام پہنچا دینا ہے، اور اللہ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے۔ جو لوگ اللہ کی آیتوں کو نہیں مانتے اور نبیوں کو ناحق قتل کرتے رہے ہیں، اور جو انصاف کرنے کا حکم دیتے ہیں انہیں بھی مار ڈالتے ہیں، اور ان کو غم دینے والے عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ یہ ایسے لوگوں کے لیے جن کے اعمال دنیا اور آخرت دونوں میں برباد ہیں، اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ بھلا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن کو اللہ کی کتاب یعنی تورات دی گئی، اور وہ اس اللہ کی کتاب کی طرف بلائے جاتے ہیں تاکہ وہ ان کے جھگڑوں کا ان میں فیصلہ کر دے، تو ایک فریق ان میں سے منہ بنا کر پھیر لیتا ہے۔ یہ اس لیے کہ یہ اس بات کے قائل ہیں کہ دوزخ کی آگ ہمیں کچھ دن کے سوا چھو ہی نہیں سکے گی، اور جو کچھ یہ دین کے بارے میں بہتان باندھتے رہے ہیں اس نے ان کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ یہ ہم بھی کہتے ہیں کہ ہم تھوڑے دن دوزخ میں رہیں گے اور نکل جائیں گے، تو ہمیں سمجھنا چاہیے ڈال رکھا ہے۔ تو اس وقت کیا حال ہوگا جب ہم ان کو جمع کریں گے، یعنی اس دن جس کے آنے میں کچھ بھی شک نہیں، اور ہر نفس اپنے اعمال کا پورا بدلہ پائے گا، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ کہو کہ اے اللہ، اے بادشاہی کے مالک، تو جس کو چاہے بادشاہی بخشے اور جسے چاہے بادشاہی چھین لے، اور جس کو چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلیل کرے۔ ہر طرح کی بھلائی تیرے ہی ساتھ ہے، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ تو ہی رات کو دن میں داخل کرتا ہے، اور تو ہی دن کو رات میں داخل کرتا ہے۔ تو ہی بے جان سے جاندار پیدا کرتا ہے، اور تو ہی جاندار سے بے جان پیدا کرتا ہے، اور تو جس کو چاہتا ہے بے حساب روزی دیتا ہے۔ مومنوں کو چاہیے کہ مومنوں کے سوا جو اللہ کو نہیں مانتے ان کو اپنا ولی نہ بنائیں، اور جو ایسا کرے گا اس سے اللہ کا کچھ عہد نہیں۔ ہاں اگر اس طریقے سے کہ تم ان کی برائی سے بچاؤ کی شکل نکالو تو ہرگز نہیں، اور اللہ تم کو اپنے غضب سے ڈراتا ہے، اور اللہ ہی کی طرف تم کو لوٹ کر جانا ہے۔ اے پیغمبر لوگوں سے کہہ دو کہ کوئی بات تم اپنے دلوں میں چھپاؤ یا اسے ظاہر کرو، اللہ اس کو جانتا ہے، اور جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے اس کو سب کی خبر ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس دن ہر شخص اپنے اعمال کی نیکی کو موجود پا لے گا اور ان کی برائی کو بھی دیکھ لے گا، تو آرزو کرے گا کہ ایک کاش اس میں اور اس برائی میں دور کا فاصلہ ہو جاتا، اور اللہ تم کو اپنے غضب سے ڈراتا ہے، اور اللہ اپنے بندوں پر نہایت مہربان ہے۔ اے پیغمبر لوگوں سے کہہ دو کہ اگر تم اللہ کو دوست رکھتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ بھی تمہیں دوست رکھے گا اور تمہارے گناہ معاف کر دے گا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ کہہ دو کہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو، اگر نہ مانے
تو اللہ بھی اللہ کے نہ ماننے والوں کو دوست نہیں رکھتا، اللہ نے یا انکار کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ اللہ نے آدم اور نوح اور ابراہیم کے خاندان اور عمران کے خاندان کو تمام دنیا کے لوگوں میں چن لیا تھا، ان میں کچھ کی اولاد تھے، اور اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ وہ وقت یاد کرنے کے لائق ہے جب عمران کی بیوی نے کہا کہ اے پروردگار، جو بچہ میرے پیٹ میں ہے میں اس کو تیری نظر کرتی ہوں، اسے دنیا کے کاموں میں آزاد رکھوں گی، اور تو اسے میری طرف سے قبول فرما، تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ تو جب ان کے یہاں بچہ پیدا ہوا تو اور جو کچھ ان کے یہاں پیدا ہوا تھا اللہ کو خوب معلوم تھا، تو وہ کہنے لگی اے پروردگار، میرے تو لڑکی ہوئی ہے اور نظر کے لیے لڑکا مناسب تھا، اور وہ لڑکی کی طرح ناتواں نہیں ہوتا، اور میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے۔ یہ مریم بی بی مریم کا قصہ ہے، مریم رکھا ہے، اور میں اس کو اور اس کی اولاد کو مردود شیطان سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ تو پروردگار نے اس کی پسندیدگی کے ساتھ قبول فرمایا، تو پروردگار نے اس کو پسندیدگی کے ساتھ قبول فرمایا اور اسے اچھی طرح پرورش کیا، اور زکریا کو اس کا متکفل دیکھ بھال کرنے والا بنایا۔ زکریا جب بھی عبادت گاہ میں اس کے پاس جاتے تو اس کے پاس کھانا پاتے۔ یہ صورت دیکھ کر ایک دن مریم سے پوچھنے لگے کہ مریم، یہ کھانا تمہارے پاس کہاں سے آتا ہے؟ وہ بولی اللہ کے یہاں سے آتا ہے، بے شک اللہ جس کو چاہتا ہے بے شمار روزی دیتا ہے۔ اس وقت زکریا نے اپنے پروردگار سے دعا کی اور کہا کہ پروردگار، مجھے اپنی جانب سے نیک اولاد عطا فرما، تو بے شک دعا سننے اور قبول کرنے والا ہے۔ وہ ابھی عبادت گاہ میں کھڑے نماز ہی پڑھ رہے تھے کہ فرشتوں نے آواز دی کہ زکریا، اللہ تمہیں یحییٰ کی خوشخبری دیتا ہے، جو اللہ کے فیض یعنی عیسیٰ کی تصدیق کریں گے اور سردار ہوں گے اور عورتوں سے چاو نہ رکھنے والے اور اللہ کے پیغمبر یعنی نیک لوگوں میں ہوں گے۔ زکریا نے کہا اے پروردگار، میرے یہاں لڑکا کیسے پیدا ہوگا کہ میں تو بوڑھا ہو چکا ہوں اور میری بیوی بانجھ ہے؟ اللہ نے فرمایا اسی طرح اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ زکریا نے کہا کہ اے پروردگار، میرے لیے کوئی نشانی مقرر فرما۔ اللہ نے فرمایا نشانی یہ ہے کہ تم لوگوں سے 3 دن تک اشاروں کے سوا بات نہ کر سکو گے، تو ان دنوں میں اپنے پروردگار کی زیادہ سے زیادہ یاد اور صبح و شام کو اس کی تسبیح کرنا۔ یحییٰ نے اللہ سے فرمایا کہ مجھے اولاد دے۔ اللہ نے ان کی دعا قبول کی۔ وہ جانتے تھے کہ وہ بوڑھے ہیں اور ان کی بیوی بانجھ ہے۔ ایسے ہی جتنے بھی لوگ بے اولاد ہیں وہ اللہ سے اس واقعے کو یاد کر کے دعا کریں کہ اللہ جیسے تو نے یحییٰ کو اولاد دی تھی، تو کسی طریقے کا محتاج نہیں ہے، تو کسی کا محتاج نہیں ہے، ہمیں بھی اولاد دے۔ انشاءاللہ تعالی اللہ ان کی پکار، ان کی دعا ضرور سنے گا۔ اور جب فرشتوں نے مریم سے کہا کہ مریم، اللہ نے تم کو چنا ہے اور پاک بنایا ہے اور دنیا کی عورتوں میں چن لیا ہے، مریم اپنے پروردگار کی فرمانبرداری کرنا اور سجدہ کرنا اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرنا۔ اے محمد، یہ باتیں غیب کی خبروں میں سے ہیں جو ہم تمہارے پاس بھیجتے ہیں۔ اور جب وہ لوگ اپنے قلم قرآ کے طور پر ڈال رہے تھے کہ مریم کا متکفل کون بنے، تو تم ان کے پاس نہیں تھے، اور نہ اس وقت ہی ان کے پاس تھے جب وہ آپس میں جھگڑ رہے تھے۔ وہ وقت بھی یاد کرنے کے لائق ہے جب فرشتوں نے مریم سے کہا کہ مریم، اللہ تم کو اپنی طرف سے ایک فیض کی خوشخبری دیتا ہے جس کا نام مسیح اور مشہور عیسیٰ بن مریم ہوگا، دنیا اور آخرت میں باآبرو اور اللہ کے خاصوں میں سے ہوں گے، اور ماں کی گود میں اور بڑی عمر میں ہو کر دونوں حالتوں میں لوگوں سے ایک ہی طرح سے باتیں کرے گا اور نیکوں میں ہوگا۔ مریم نے کہا اے پروردگار، میرے یہاں بچہ کیسے ہوگا کہ کسی انسان نے مجھے ہاتھ تک تو لگایا نہیں؟ فرمایا کہ اللہ اسی طرح جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جب وہ کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو ارشاد فرما دیتا ہے کہ ہو جا، تو وہ ہو جاتا ہے، اور وہ انہیں لکھنا پڑھنا اور دانائی اور تورات اور انجیل سکھائے گا، اور عیسیٰ بنی اسرائیل کی طرف پیغمبر ہو کر جائیں گے اور کہیں گے کہ میں تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں، یہ کہ تمہارے سامنے مٹی کی مورتی پرندے کی شکل میں بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ اللہ کے حکم سے سچ مچ جانور ہو جاتا ہے۔ اب یہاں سمجھیے، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کرشمہ دیا، نشانی دی کہ مٹی کی مورتی بناتے تھے، پھونک مارتے تھے، وہ زندہ پرندہ ہو جاتا تھا، لیکن وہ کہتے کیا تھے کہ یہ اللہ کے حکم سے ہوا ہے۔ آج کل کے جو بابا اور مولوی ملا اور یہ بابا ٹائپ لوگ ہوتے ہیں، یہ اللہ کی طرف تو لوگوں کو جانے ہی نہیں دیتے، یہ اپنے جگہ پہ بھیڑ بنائے رکھتے ہیں۔ اللہ ہمیں ان چیزوں سے بچائے کہ ہم کسی طاقت کا، کسی فائدے کا ذمہ دار خود کو ٹھہرائیں۔ ہمیں ہر بار یہ کہنا چاہیے کہ جو کچھ ہو رہا ہے صرف اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے۔ پھونک مارتا ہوں
تو اللہ کے حکم سے سچ مچ جانور ہو جاتا ہے، اور ابرس مطلب سفید داغ جن لوگوں کے ہوتے ہیں ان کو تندرست کر دیتا ہوں، اور اللہ کے حکم سے مردوں میں جان ڈال دیتا ہوں، اور جو کچھ تم کھا کر آتے ہو اور جو تم کچھ اپنے گھروں میں جمع رکھتے ہو سب تم کو بتا دیتا ہوں۔ اگر تم ایمان والے ہو تو ان باتوں میں تمہارے لیے اللہ کی قدرت کی نشانی ہے، اور مجھ سے پہلے جو تورات نازل ہوئی تھی اس کی تصدیق بھی کرتا ہوں۔ میں اس لیے بھی آیا ہوں کہ کچھ چیزیں جو تم پر حرام تھیں ان کو تمہارے لیے حلال کر دوں، اور میں تمہارے پروردگار کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں، تو اللہ سے ڈرو اور میرا کہا مانو۔ کچھ شک نہیں کہ اللہ ہی میرا اور تمہارا پروردگار ہے، تو اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ جب عیسیٰ علیہ السلام نے ان کی طرف سے نافرمانی اور قتل کی نیت دیکھی تو کہنے لگے کہ کوئی ہے جو اللہ کا طرفدار اور میرا مددگار ہو؟ حواری بولے کہ ہم اللہ کے طرفدار اور آپ کے مددگار ہیں، ہم اللہ پر ایمان لائے اور آپ گواہ رہیں کہ ہم فرما بردار ہیں۔ اے پروردگار، جو کتاب تو نے نازل فرمائی ہے ہم اس پر ایمان لے آئے اور تیرے پیغمبر کے تابعدار ہو چکے، تو ہم کو ماننے والوں میں لکھ رکھ۔ اور وہ یعنی یہودی عیسیٰ کو قتل کرنے کے بارے میں ایک چال چلیں، اور اللہ بھی عیسیٰ کو بچانے کے لیے چال چلا، اور اللہ خوب چال چلنے والا ہے۔ اس وقت اللہ نے فرمایا ہے کہ عیسیٰ، میں تمہاری دنیا میں رہنے کی مدت پوری کر کے تم کو اپنی طرف اٹھا لوں گا، اور تمہیں اللہ کے نہ ماننے والوں، اللہ کے انکاریوں کی صحبت سے پاک کر دوں گا، اور جو لوگ تمہاری پیروی کریں گے ان کو اللہ کے انکاریوں پر قیامت تک فائق یعنی بڑھ کر اور غالب رکھوں گا۔ پھر تم سب میرے پاس لوٹ کر آؤ گے، تو جن باتوں میں تم اختلاف کرتے تھے اس دن تم میں ان کا فیصلہ کر دوں گا۔ یعنی جو انکاری ہوئے، جو اللہ سے انکار کرتے ہوئے ہیں، ان کو دنیا اور آخرت دونوں میں سخت عذاب دوں گا، اور ان کا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ اور جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کو اللہ پورا بدلہ دے گا، اور اللہ ظالموں کو دوست نہیں رکھتا۔ اے محمد، یہ ہم تم کو اللہ کی آیتیں اور حکمت بھری نصیحتیں پڑھ پڑھ کر سناتے ہیں۔ عیسیٰ کا حال اللہ کے نزدیک آدم کا سا ہے کہ اس نے پہلے مٹی سے ان کا قالب بنایا، پھر فرمایا کہ انسان ہو جا، تو وہ انسان ہو گئے۔ یہ بات تمہارے پروردگار کی طرف سے حق ہے، سو تم ہرگز شک کرنے والوں میں نہ ہونا۔ عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی باپ نہیں تھا، یہ بات قرآن ہے، اور یہی بات عیسیٰ علیہ السلام بنا باپ کے تھے اور ایک معجزہ تھے، یہی بات عیسائی مانتے ہیں، قرآن بھی یہ کہتا ہے۔ پھر اگر یہ لوگ عیسیٰ کے بارے میں تم سے جھگڑا کریں اور تم کو حقیقت تو معلوم ہی ہو چلی ہے، تو ان سے کہنا کہ آؤ ہم اپنے بیٹوں اور عورتوں کو بلائیں، تم اپنے اور بیٹوں اور عورتوں کو بلاؤ، ہم خود بھی آئیں اور تم خود بھی آؤ۔ پھر دونوں فریق اللہ سے دعا و التجا کریں کہ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت بھیجیں۔ یہ تمام بیانات صحیح ہیں اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، بے شک اللہ غالب حکمت والا ہے۔ تو اگر یہ لوگ پھر جائیں تو اللہ مفسدوں، فساد پھیلانے والوں کو خوب جانتا ہے۔ کہہ دو کہ اے اہل کتاب، جو بات ہمارے اور تمہارے درمیان ایک ہی مان لی گئی ہے اس کی طرف آؤ، وہ یہ کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ بنائیں، اور ہم میں سے کوئی کسی کو اللہ کے سوا اپنا کارساز نہ سمجھے۔ کارساز مطلب اپنے کام کرنے والا، کہ بھئی یہ آدمی میرا کام کر دے گا۔ جو بھی کام آپ کا ہوگا، جو بھی چیزیں آپ کی ہوں گی، وہ صرف اللہ کے حکم سے ہوں گی۔ اگر یہ لوگ اس بات کو نہ مانیں تو ان سے کہہ دو کہ تم گواہ رہو کہ ہم اللہ کے فرما بردار ہیں۔ اہل کتاب، تم ابراہیم کے بارے میں کیوں جھگڑتے ہو؟ حالانکہ تورات اور انجیل ان کے بعد اتری ہے اور وہ پہلے ہو چکے ہیں، تو کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ دیکھو ایسی باتوں میں تو تم نے جھگڑا کیا ہی تھا جن کا تمہیں کچھ علم تھا بھی، مگر ایسی باتوں میں کیوں جھگڑتے ہو جس کا تم کو کچھ بھی علم نہیں، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ ابراہیم نہ تو یہودی تھے اور نہ عیسائی، بلکہ سب سے بے تعلق ہو کر ایک اللہ کے ہو رہے تھے اور اسی کے فرما بردار تھے اور مشرکوں میں نہ تھے۔ ابراہیم سے قریبی تعلقات رکھنے والے تو وہ لوگ ہیں جو ان کی پیروی کرتے ہیں، اور یہ پیغمبر آخری اور وہ لوگ جو ایمان لائے، اور اللہ مومنوں کا کارساز ہے۔ اے اسلام کے ماننے والوں، کچھ اہل کتاب اس بات کی خواہش رکھتے ہیں کہ تم کو گمراہ کر دیں، مگر یہ تم کو کیا گمراہ کریں گے؟ اپنے آپ کو ہی گمراہ کر رہے ہیں اور نہیں جانتے۔ اے اہل کتاب، تم اللہ کی آیتوں سے کیوں انکار کرتے ہو اور تم تورات کو مانتے تو ہو؟ اے اہل کتاب، تم سچ کو جھوٹ کے ساتھ گڑمٹ کیوں کرتے ہو اور حق کو کیوں چھپاتے ہو؟ تم جانتے بھی ہو۔ یہاں پر جو باتیں اللہ اہل کتاب سے کہہ رہا ہے، اگر وہی باتیں ہم کرنے لگیں کہ ہم سچ کو جھوٹ کے ساتھ ملائیں، ہم باتوں کو گڑمڑ کریں، ہم حق کو چھپائیں، تو آپ سوچئے کہ ہم کن لوگوں کی جماعت میں کھڑے ہیں۔
اور اہل کتاب ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ جو کتاب مومنوں پر نازل ہوئی ہے اس پر دن کے شروع میں تو ایمان لے آیا کرو اور آخر میں انکار کر دیا کرو تاکہ وہ اسلام سے ہٹ جائیں اور اپنے دین کی پیروی کرنے والوں کے سوا کسی اور کے قائل نہ ہونا۔ اے پیغمبر کہہ دو کہ ہدایت تو اللہ ہی کی ہدایت ہے، وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ بھی نہ ماننا کہ جو چیز تم کو ملی ہے ویسی ہی کسی اور کو ملے گی یا وہ تمہیں اللہ کے سامنے قائل معقول کر سکیں گے۔ یہ بھی کہہ دو کہ بزرگی اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، وہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے اور اللہ وسعت والا اور علم والا ہے، وہ اپنی رحمت سے جس کو چاہتا ہے خاص کر لیتا ہے اور اللہ بڑے فضل کا مالک ہے۔ اور اہل کتاب میں سے کوئی تو ایسا ہے کہ اگر تم اس کے پاس روپیوں کا ڈھیر امانت رکھ دو تو تم کو فوراً واپس دے دے، اور کوئی ایسا ہے کہ اگر اس کے پاس 1 دینار بھی امانت رکھو تو جب تک اس کے سر پر ہر وقت کھڑے نہ رہو تمہیں دے ہی نہیں۔ یہ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ امیوں کے بارے میں ہماری پکڑ نہ ہوگی، یہ اللہ پر صرف جھوٹ بولتے ہیں اور اس بات کو جانتے بھی نہیں۔ ہاں، جو شخص اپنے اقرار کو پورا کرے اور اللہ سے ڈرے تو اللہ ڈرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ اقراروں کو پورا کرنا بہت ضروری ہے۔ جو لوگ اللہ کے اقراروں اور اپنی قسموں کو بیچ ڈالتے ہیں اور ان کے بدلے تھوڑی سی قیمت حاصل کرتے ہیں ان کا آخرت میں کچھ حصہ نہیں۔ ان سے اللہ نہ تو کلام کرے گا اور نہ قیامت کے دن ان کی طرف دیکھے گا اور نہ ان کو پاک کرے گا، اور ان کو غم دینے والا عذاب ہوگا۔ اور ان اہل کتاب میں کچھ ایسے ہیں کہ کتاب تورات کو زبان مروڑ مروڑ کر پڑھتے ہیں تاکہ تم سمجھو کہ جو کچھ وہ پڑھتے ہیں کتاب میں سے ہے، حالانکہ وہ کتاب میں سے نہیں ہوتا، اور کہتے ہیں کہ وہ اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے، حالانکہ وہ اللہ کی طرف سے نازل نہیں ہوا ہوتا، اور اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں اور یہ بات جانتے بھی ہیں کہ کسی آدمی کو مناسب نہیں کہ اللہ تو اسے کتاب اور حکومت اور نبوت عطا فرمائے اور وہ لوگوں سے کہے کہ اللہ کو چھوڑ کر میرے بندے ہو جاؤ، بلکہ اس کے لیے یہ کہنا مناسب ہے کہ اے اہل کتاب تم علماء ربانی ہو جاؤ، کیونکہ اللہ کی کتاب پڑھتے رہتے ہو، اور اس کو یہ بھی نہیں کہنا چاہیے کہ تم فرشتوں اور پیغمبروں کو اللہ بنا لو، خدا بنا لو۔ بھلا جب تم مسلمان ہو چکے ہو تو کیا اسے مناسب ہے کہ تمہیں کافر ہونے کو کہے، اللہ کو نہ ماننے والا ہونے کو کہے؟ اور جب اللہ نے پیغمبروں سے عہد لیا کہ جب میں تم کو کتاب اور دانائی عطا کروں پھر تمہارے پاس کوئی پیغمبر آئے جو تمہاری کتاب کی تصدیق کرے تو تمہیں ضرور اس پر ایمان لانا ہوگا اور اگر اس کی مدد کرنی ہوگی۔ اور عہد لینے کے بعد پوچھا کہ بھلا تم نے اقرار کیا اور اس اقرار پر میرا ذمہ لیا یا مجھے ضامن ٹھہرایا؟ انہوں نے کہا ہاں ہم نے اقرار کیا۔ اللہ نے فرمایا کہ تم اس عہد کے پیمانے کے گواہ رہو اور میں تمہارے ساتھ گواہ ہوں، اور جو اس کے بعد پھر جائے وہ بد کردار ہے۔ کیا یہ اللہ کو نہیں ماننے والے، اللہ کے انکار کرنے والے، اللہ کے دین کے سوا کسی اور دین کے طالب ہیں؟ حالانکہ سب آسمانوں اور زمین والے خوشی یا زبردستی سے اللہ کے فرمانبردار ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ کہو کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور جو کتاب ہم پر نازل ہوئی اور جو صحیفے گرنتھ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد پر اترے، اور جو کتابیں موسیٰ اور عیسیٰ پر اور دوسرے نبیوں کو پروردگار کی طرف سے ملیں، سب پر ایمان لائے۔ ہم ان پیغمبروں میں سے کسی میں کچھ فرق نہیں کرتے۔ یہ پھر آ گیا کہ ہم ان پیغمبروں میں سے کسی میں کچھ فرق نہیں کرتے، ہم اسی ایک اللہ کے فرمانبردار ہیں۔ جو شخص اسلام کے سوا کسی اور دین کا طالب ہوگا وہ اس سے ہرگز نہیں قبول کیا جائے گا، اور ایسا شخص آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں ہوگا۔ اللہ ایسے لوگوں کو کیسے ہدایت دے جو ایمان لانے کے بعد اللہ سے انکار کرنے والے ہو گئے اور پہلے اس بات کی گواہی دے چکے کہ پیغمبر حق پر ہیں اور ان کے پاس دلیلیں بھی آ گئیں، اور اللہ بے انصافوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ ان لوگوں کی سزا یہ ہے کہ ان پر اللہ کی اور فرشتوں کی اور انسانوں کی سب کی لعنت ہو، ہمیشہ اس لعنت میں گرفتار رہیں گے۔ ان سے نہ تو عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ انہیں مہلت ہی دی جائے گی۔ ہاں، جنہوں نے اس کے بعد توبہ کی اور اپنی حالت درست کر لی تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ جو لوگ ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے، اللہ کو نہیں ماننے لگے، پھر کفر میں بڑھتے گئے، ایسوں کی توبہ ہرگز قبول نہیں ہوگی، اور یہ لوگ گمراہ ہیں۔ جو لوگ کافر ہوئے اور کفر ہی کی حالت میں مرے، جو لوگ اللہ کو نہیں ماننا، اللہ کو چھوڑ دیا ماننا اور اسی حالت میں مر گئے، اور اگر وہ نجات حاصل کرنا چاہیں اور اس کے بدلے زمین بھر کر سونا دے دیں، پھر قیامت کے دن وہ نجات حاصل کرنا چاہیں گے اور اس کے بدلے زمین بھر کر سونا دیں تو ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ ان لوگوں کو غم دینے والا عذاب ہوگا اور ان کی کوئی مدد نہیں کرے گا۔
الحمدللہ اللہ کا کرم احسان ہے، ہمارا تیسرا پارہ مکمل ہوا۔ کل ہم چوتھے پارے کو شروع کریں گے۔ اگر آج کے پارے میں ایسی کوئی چیز ہو جو آپ کے سمجھ میں نہیں آئی ہو یا آپ کے دماغ میں کوئی سوال ہو تو آپ اس ویڈیو کے کمنٹس میں لکھ سکتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ کل ہم ان سوالوں کو لے لیں گے۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ ہم اس قرآن کو ان رمضان میں مکمل کرنے میں کامیاب ہوں، اور کچھ لوگوں تک تو کم سے کم اس قرآن کا یہ پیغام جو اللہ نے بھیجا ہے وہ ان کی زبان میں ان کے سمجھنے کے لیے پہنچا سکیں۔ بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر، آپ کو رمضان بہت بہت مبارک ہوں، جزاک اللہ۔